السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاشمی درس حدیث میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ معزز سامعین، یہ اس چینل کی پہلی ویڈیو ہے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے چند باتوں کا آپ کے علم میں ہونا ضروری ہے۔ آج کی ویڈیو کا ہمارا ٹاپک، جیسا کہ آپ نے ٹائٹل میں پڑھا کہ جہاد کیوں ضروری ہے۔ اس چینل میں مختلف موضوعات پر مشتمل مستند اور صحیح احادیث آپ کو سننے کو ملیں گی۔ ویسے جہاد کے فضائل اور اس کی اہمیت کے متعلق بہت سی احادیث وقتاً فوقتاً پیش کی جائیں گی، لیکن ان کے سننے سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ آیا جہاد کسے کہتے ہیں، جہاد کے معنی کیا ہے اور جہاد کیوں ضروری ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں یہ سب باتیں آپ کو بتائی جائیں گی۔ اس ویڈیو میں اگر آپ نئے ویورز ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک بآسانی پہنچتی رہے۔ معزز سامعین، جہاد اللہ تعالیٰ کے دوسرے احکام، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ کی طرح ایک حکم اور فریضہ ہے۔ افسوس ہوتا ہے کہ آج اگر جہاد کا نام لیا جائے تو مسلمان بڑی حیرانگی کے ساتھ گھورتے ہیں، اور بعض مسلمانوں نے تو جہاد سے ہی انکار کر دیا لا علمی کی بنا پر۔ یہ بات یاد رکھیں کہ جہاد کے متعلق تقریباً قرآن میں 586 آیتیں نازل ہوئی، جس میں مسلمانوں کو جہاد کرنے پر ابھارا گیا، اور بے شمار احادیث جہاد کے متعلق منقول ہیں۔ اگر کوئی جہاد کا انکار کرے، گویا اس نے قرآن کے تقریباً 586 آیتوں کا اور صحیح احادیث جو بے شمار جہاد کے متعلق وارد ہوئی ہیں ان کا انکار کیے بیٹھا ہے۔ تو وہ شخص اپنے ایمان کے متعلق خود سوچے کہ اس کا ایمان رہا یا نہ رہا۔ معزز سامعین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود 27 غزوات میں شامل ہو کر جہاد کیا ہے، اور تقریباً 59 سرائے جہاد کے لیے بھیجیں، یعنی 59 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کی جماعت بنا کر ان کو جہاد میں بھیجا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جہاد صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم کے ساتھ خاص تھا۔ یہ بات سراسر غلط ہے۔ جہاد کا حکم تو قیامت تک رہے گا، جیسا کہ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جہاد قیامت کی صبح تک جاری رہے گا۔ آج مسلمان اگر مغلوب ہے، بے بس اور لاچار ہو گئے ہیں تو اس کی وجہ جہاد کو ترک کرنا ہے۔ معزز سامعین، آخر یہ جہاد فرض کیوں ہے؟ تو اس کو آسان لفظوں میں یوں سمجھ لیں، جیسے کسی شخص کو کینسر جیسی خطرناک مرض لاحق ہو جائے تو ڈاکٹر اس کے ہاتھ یا پاؤں جہاں پر زخم ہے اسے کاٹ لیتا ہے تاکہ یہ مرض آگے بڑھ کر پورے جسم میں نہ پھیل جائے۔ بالکل اسی طرح اسلام کفار کو کاٹنے کا حکم دیتا ہے کہ یہ کینسر سے بھی خطرناک مرض ہے۔ دین اسلام کو بدنام کرنے کے لیے، دین اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے، اس لیے ان کفار کو کاٹا جاتا ہے تاکہ دین اور شریعت پر کوئی آنچ نہ آئے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ دین اسلام اور امن مذہب ہے۔ اس میں کالے کو گورے پر، گورے کو کالے پر، امیر کو غریب پر، غریب کو امیر پر کوئی فوقیت نہیں، سب برابر ہیں۔ ہاں، جو دینداری میں بڑھے اس کا مقام بڑھ جاتا ہے۔ معزز سامعین، جہاد کے متعلق اسی طرح بہت ساری احادیث اور مختلف موضوعات پر احادیث سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اس چینل میں آپ کو اسی طرح مستند اور صحیح احادیث پر مشتمل گفتگو ملے گی۔ بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر۔